ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس سارے عمل میں دلوں کی قربت نے ایسی شکل اختیار کی کہ زیادہ تر خطوں میں مجھے نام لے کر مخاطب کیا جانے لگا۔ ایک خط پاکستان کے قبائلی علاقے سے کسی نوجوان نے لکھا: آبدی صاحب، ہم لوگوں نے تھوڑی بہت تعلیم پا لی ہے، لیکن ہماری ماں بالکل ان پڑھ ہے اور اسے اردو بالکل نہیں آتی۔ اس نے کہا ہے کہ رضا علی آبدی کو لکھو کہ وہ جو خبریں پڑھتا ہے وہ میری سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں نے وہ خط تمغہ بنا کر اپنے سینے پر سجا لیا۔ انجمن میں کبھی کبھی سنجیدہ بحث بھی چھڑی۔ کسی نے لکھا کہ جب ہندوستان دو ٹکڑے ہو گیا تو اصولاً اس کا نام ہندوستان نہیں رہا، آپ اسے بھارت کہا کیجیے۔ میں نے سوال اٹھایا کہ کیا جب کوئی ملک دو ٹکڑے ہو جائے تو اس کا نام بدل جایا کرتا ہے؟ کسی نے لکھا کہ یہ عورتیں بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، انہیں ان کے گھروں کی چار دیواری میں بند کیا جائے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ اپنے اندر کے وحشی کو اپنے وجود کے اندر بند کر لیں۔ ایک بار باتوں باتوں میں دین اور عقیدے کا ذکر آ گیا۔ اس پر کراچی سے ایک انقلابی گھرانے کی خاتون کا خط آیا جنہوں نے خفگی کا اظہار کیا۔ اس روز 15 منٹ کے پروگرام میں وہی ایک خط تھا اور اس کا جواب تھا۔ چند لفظوں میں وہ جواب یہ تھا کہ جس زمانے میں جادوگری کا زور تھا، اس دور کے انبیاء نے ویسے ہی معجزے دکھائے، اور جب طب اور معالجے نے زور پکڑا تو اس دور کے نبی نے مریضوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے دکھائے۔ لیکن جب علم و آگہی کا دور شروع ہونے لگا اور آسمان سے پہلی آیت اتری تو اس میں پڑھنے، قلم کا اور کتاب کا ذکر تھا۔ لوگ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیے، تو آسمان سے صدا آتی تھی کہ یہ کتاب ہی ہمارا معجزہ ہے۔ یہ بات طے ہے کہ یہودیت کی بنیاد خوف پر، عیسائیت کی بنیاد پیار پر، اور کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام کی بنیاد علم پر رکھی گئی۔ میرا یہ طویل جواب پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے حرف بحرف شائع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اخبار نے نہ میرا حوالہ دیا اور نہ میری نشرگاہ کا۔ اس طرح کی گفتگو چل نکلی تو بی بی سی کے حکام بالا کو تشویش ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ یہی اس ادارے کی بڑی خوبی تھی۔ پروگرام انجمن نے بی بی سی کو بے شمار دوست دیے۔ بھوپال کے جہاں قدر چغتائی اور کراچی کی ستارہ جبیں قاضی تو ہم لوگوں سے ملنے لندن آ گئے۔ ناظم آباد کراچی سے ایک لڑکی آندھی آئے یا طوفان اردو سروس کو خط ضرور لکھتی تھی۔ ہم لوگوں سے ریڈیو پر کوئی بھول چک ہو جائے تو ڈرتے تھے کہ اب اس لڑکی کا خط آئے گا اور ہم سب سے جواب طلبی ہوگی۔ ایک بار یہ ہوا کہ پورے نشریے کے خاتمے پر خاص خبروں کا خلاصہ پڑھنے کے لیے میں اسٹوڈیو کی طرف دوڑا اور سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا ہوا اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اگلے ہی لمحے خلاصے کا اعلان ہو گیا۔ اب جو میں نے خاص خبروں کی سرخیاں پڑھنا چاہییں تو سانس اس بری طرح پھولی ہوئی تھی کہ لگتا تھا یہ میری زندگی کی آخری سرخیاں۔ خدا کر کے وہ ختم ہوئی اور اسٹوڈیو کی سرخ بتی بند ہوئی تو میرے ساتھی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، گھبرائیے نہیں، اتنی تاخیر سے سرخیاں کون سنتا ہے؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، دیکھتے جائیے، ناظم آباد کراچی سے خط روانہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ریڈیو پر میری آواز سن کر لوگ ذہن میں تصویر بناتے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ میری گفتگو سننے والوں کے ذہن میں میری خوشگوار تصویر ہی بنتی ہوگی۔ انہی دنوں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ شرکت کر کے میں واپس لندن پہنچا ہی تھا کہ کراچی سے ایک لڑکی کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ آبدی صاحب، آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ یہ صورت شکل اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اب آپ صبر کیجیے۔ ایک بار کہیں سے کسی لڑکی کا خط آیا جس نے میری آواز پر تبصرہ کیا تھا۔ اس نے لکھا کہ جو ہی ہم آپ کی آواز سنتے ہیں لحاف میں گھس جاتے ہیں۔ ہمارے دفتر کے شریر ساتھیوں نے لڑکی کا وہ خط نوٹس بورڈ پر لگا دیا۔ بے شمار سننے والے اپنے خطوں میں اصرار کیا کرتے تھے کہ آپ کبھی ہماری طرف آئیں تو ہم سے ملاقات ضرور کریں۔ In 400 feet, use the left 2 lanes to take the I-5 North ramp. کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے Use the left 2 lanes to take the I-5 North ramp, then merge onto I-5 North. مانے یا نہ مانے، میں نے ہندوستان اور پاکستان جا کر اتنے بہت سے سامعین سے ملاقاتیں کی کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ میرے لیے کسی سعادت سے کم نہیں کہ میرے
والے کی تصویر بہت واضح ہے. میں ریڈیو پر بولتا ہوں تو مجھے صاف محسوس ہوتا ہے کہ دوسری طرف کون مجھے سن رہا ہے. اسی کی تاثیر ہے کہ میں ریڈیو پر تقریر نہیں کرتا، باتیں کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں وزیرستان کے کسی دور دراز قبائلی علاقے میں رہنے والی وہ خاتون جو اردو کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی میری پڑھی ہوئی خبریں سمجھ لیتی ہے. براڈ کاسٹنگ کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ بات ایک دل سے نکلے اور دوسرے دل میں اتر جائے. پروگرام انجمن نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے سامعین اور لندن سے بولنے والے صداکاروں کو محبت کے ایک رشتے میں پرو دیا. پچھلے دنوں میں نے اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار میں یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم نے سامعین نہیں جیتے، ہم نے ان کے دل جیتے. آخر میں اس خط کا ذکر کرنے سے پہلے جو مجھے بے حد عزیز ہے، یہ بتاتا چلوں کہ میں نے پروگرام انجمن پورے 9 سال نشر کیا. کتنے ہی سننے والوں کے نہ صرف نام مجھے ازبر تھے بلکہ ان کا خط بھی پہچانتا تھا. میاں والی کے قصبے کمر مسانی سے 2 نیازی بہنیں باقاعدگی سے خط لکھا کرتی تھیں جو دور سے پہچانے جاتے تھے کیونکہ وہ اپنی اردو تحریر میں نقطوں کی جگہ ستارے بنایا کرتی تھی. خط لکھنے والوں میں رامپور کے مولانا امتیاز علی خان عرشی اور علی گڑھ کے پروفیسر آل احمد سرور سے لے کر کراچی کے مرزا ظفر الحسن تک کتنے ہی اکابرین بھی شامل تھے. اب تک یہ تعلق خط اور آواز کا تھا، اب اس میں ملاقاتوں کی گرم جوشی شامل ہونے والی تھی. بی بی سی والے مجھے برصغیر کے دورے پر بھیج رہے تھے تاکہ اپنے سامعین سے ملوں اور دستاویزی پروگرام کتب خانہ کے لیے مواد اکٹھا کر کے لاؤں. پروگرام انجمن میرے ایک ساتھی کے حوالے کیا گیا اور میں نے سننے والوں کے خطوں کے بلندے ان کے سپرد کر دیے. وہ کئی روز تک ان خطوں میں سر کھپانے کے بعد حیرت سے بولے، عجیب خط ہے، کسی میں پاس یا فیل ہونے کا ذکر ہے، کسی میں بچے کی ولادت کی اور کسی میں گھر کے بزرگ کے انتقال کی اطلاع ہے. یوں پروگرام انجمن تو جاری رہا مگر خود انجمن برخاست ہو گئی. سن 1981 اپنے خاتمے کے قریب تھا کہ انجمن میں ایک خط نشر ہوا جس کا مضمون یوں تھا: مکرمی پچھلے سال اکتوبر کی ایک پیر کو میرا ایک خط انجمن میں نشر ہوا تھا جس میں میں نے لکھا تھا کہ میرے گھر میں سبھی خوشیاں موجود ہیں لیکن میرے چمن میں اولاد کا وہ پھول نہیں جو ماں باپ کو راحت بخشتا ہے. آپ کے سامعین دعا کریں. کیا عجب کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے نواز دے. تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 23 اگست کو میرے گھر چاند سی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کے ایک اناؤنسر کے نام پر رضوانہ رکھا ہے. انجمن اور سامعین کا شکریہ. فقط مشرف خان، شورگرہ محلہ، اجمیر. میں نے لندن سے چلتے وقت یہ خط بڑی احتیاط سے اپنے تھیلے میں بند کر لیا اور اجمیر پہنچ کر وہ خط ہاتھ میں لیے اور راہگیروں سے راستہ پوچھتا میں اجمیر کے محلہ شورگرہ جا پہنچا. مشرف خان کے دروازے پر دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا. میں نے کہا، میں رضا علی آبدی ہوں. وہ بولے، میں سمجھا نہیں، اور میں اپنا اتا پتہ بتانے ہی والا تھا کہ وہ مجھ سے لپٹ گئے. دوڑ کر خاتون خانہ کو اطلاع کی. جھٹپٹ بیٹھنے کا کمرہ آراستہ کیا گیا اور اس بار مجھے اندر لے جانے کے لیے آئے تو ہونٹوں پر ایسا تبسم کہ جس پر بے ساختہ پیار آئے. مشرف خان محکمہ تعلیم میں ملازم تھے اور ترقی کر کے بہتر عہدہ پانے کے لیے امتحان کی تیاری میں مصروف تھے. مجھے گھر میں لے گئے. بہت قدیم مکان کی اتنی قدیم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم بالائی منزل میں پہنچے جو مشرف خان کا چمن تھا. بیٹھک کا دروازہ کھلا. سامنے مسیری پر ایک منی سی سانولی سی اور پیاری سی بچی بالکل نئی فراک پہنے، بال جمائے اور آنکھوں میں بہت سا کاجل لگائے بیٹھی تھی. مشرف خان نے کہا، یہ ہے رضوانہ. ماشاءاللہ کہہ کر میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. کسی اجنبی کی گود میں بچے کم ہی آتے ہیں مگر اس نے مسکرا کر باہیں پھیلا دی اور میں نے جو ہی ننھی رضوانہ کو گود میں لیا اس نے آہستہ سے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا. ہاں، تو جب میں نے ریڈیو کی دنیا میں قدم رکھا اور ہماری تربیت شروع ہوئی تو پہلے یہ گر سکھایا گیا کہ اپنی آواز سے محبت کرو. لیکن حقیقی تربیت گزرتے ہوئے وقت نے کی اور مجھے جو گر سکھایا وہ میں نے عمر بھر کے لیے گرہ میں باندھ لیا، اور وہ یہ کہ اپنے سننے والوں سے محبت کرو. ریڈیو سے میرا تعلق ختم ہوا. In 2 miles, take exit 26A for West La Jolla Parkway.
लॉ अब भी बाकी है, उसकी रोशनी भी और उसकी हरारत भी। किताबें अपने आवा की। अब एक ऐसे रेडियो प्रोग्राम का अहवाल जिसे 12 हफ्ते चलना था और जो तकरीबन 140 हफ्ते चला। उसका उन्वान था कुतुब खाना। और जब ये प्रोग्राम बंद हुआ तो शिकवा करने वालों का ऐसा एहतजाज बुलंद हुआ कि मुझे सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाना पड़ा। उसकी तफसील इस बाब के आखिर में। पहली बात तो यह कि जब पाकिस्तान के रोजनामा हुर्रियत से वाबस्तगी के दौरान मैंने BBC की मुलाजमत के लिए दरखास्त दी और मुझे अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया गया और तय पा गया कि मुझे सन 1972 के आखिर में इंग्लिस्तान जाना है, तो मेरा जहन इस प्रोग्राम के मंसूबे बनाने लगा। मुझे अंदाजा था कि बरसगीर में लिखी जाने वाली और छपने वाली किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। मुझे ख्याल था कि उनमें से बहुत सी किताबें जो बरतानिया न जा सकी वो ज़ाया हो गई हैं या अगर मौजूद हैं तो उन तक रसाई आसान नहीं। उनमें बहुत सी ऐसी किताबें भी हैं जो 20 मरतबा शाया हुई और आज तक न सिर्फ हमारे घरों में मौजूद हैं बल्कि शौक से पढ़ी भी जाती हैं। उनमें बाग़ बहार, दीवाने गालिब और उमराव जान अदा जैसी दर्जनों किताबें हैं। In a quarter mile, take exit 26A for West La Jolla Parkway. दर्जनों किताबें हैं, लेकिन इनमें ऐसी किताबों का शुमार करना मुश्किल है जो लोगों ने बड़ी अंग्रेजी के बाद लिखी, जो शाया हुई और पढ़ी गई। उसके बाद गुजरते वक्त Take exit 26A. उसके बाद गुजरते वक्त की गर्द ने उन्हें ढांप लिया और दुनिया उन्हें भूल भाल गई। मैंने सोचा कि क्यों ना उन सारी ही किताबों को देखा जाए, उनको पढ़ा जाए, उनके बारे में कुछ लिखा जाए और रेडियो के सामीन को उन किताबों का अहवाल सुनाया जाए। मसलन ये कि मारूफ किताबें जब पहले पहल शाया हुई थी तो कैसी थी, देखने में भी और पढ़ने में भी। मसनवी ज़हर इश्क जब लखनऊ में शाया हुई और सिर्फ मर्दाने में पढ़ी जाती, In a quarter mile, continue onto La Jolla Parkway. सिर्फ मर्दाने में पढ़ी जाती थी और औरतों को उसे देखने और पढ़ने की इजाजत न थी, तो वो कैसी थी। इसी तरह मैंने सोचा कि नज्म और नस्र की किताबें जो इब्तिदा में शाया हुई, उनकी तख्लीक में कैसी कैसी मशक्कत की गई, किस तरह उन्हें संवारा गया और अवाम के हाथों में वो क्यों कर पहुंची और किस तरह उन्हें कबूलियत हासिल हुई, या ये भी हुआ कि वो कबूलियत के दर्जे को पहुंचने से पहले ही गुमनामी के गार में जा गिरी। ज़हन में ये सारे मंसूबे मैंने Continue for 2 miles. ही बना रहा था, मेरी चश्मे तसव्वुर बना रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने न इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में कदम रखा था और न ब्रिटिश लाइब्रेरी में। मुझे ये मालूम था कि हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में उर्दू किताबों की बाकायदा छपाई सन 1803 के लगभग शुरू हुई। ये सिलसिला चल निकला और छपने वाली हर किताब की 6 जिल्दें बरतानिया भेजी जाने लगी। ये जिल्दें इंडिया ऑफिस, ब्रिटिश लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्कॉटलैंड और आयरलैंड